تندرستی ہزار نعمت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھی صحت کا راز اور انحصار غذائیت بخش غذا پر ہوتا ہے، لہٰذا صبح کا ناشتہ متوازن اور صحت کے لیے مفید غذا پر ہونا چاہیے۔ 3 وقت کے کھانے میں ناشتہ پورے دن کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جو افراد غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں وہ سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں۔ جو افراد ناشتہ نہیں کرتے یا ان کا ناشتہ غیر صحت مند ہوتا ہے وہ عموماً تھکے ہوئے، ذہنی دباؤ کا شکار اور اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، بہت زیادہ کام اور ان کے لیے انتہائی محدود وقت، ان سب باتوں کی وجہ سے ہم سب بھی اکثر و بیشتر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ دباؤ ہماری صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو انسانی جسم 2 طرح کی ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ دونوں ہارمونز ایک طرح سے دباؤ اور تناؤ کے خلاف مزاحمت کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو یہ دونوں ہارمونز کمزور پڑ جائیں گے، اس وجہ سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے۔ آپ یقیناً کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جلدی بوڑھے ہوں اور آپ پر مستقل تھکن طاری رہنے لگے، تو اس صورت میں آپ کسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ناشتہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ میں ریسرچرز نے 27,000 مردوں پر یہ تحقیق کی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ناشتہ نہ کرنے کی صورت میں دل کی بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق ناشتہ لوگوں کو دوپہر کے کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 45 سے 80 سال کی عمر کے مردوں کا 16 سال تک مشاہدہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق ایسے مردوں میں دل کی بیماری کے امکانات 27% سے کم ہوتے ہیں جو دن کا آغاز ناشتے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ہیوی قسم کا ناشتہ کریں گے تو جسم زیادہ ہارمونز پیدا کرے گا، تو اس کا نتیجہ موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر اور یادداشت کی کمزوری کا عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں محققین نے دریافت کیا کہ زیادہ چربی والا ناشتہ 5 دن تک کھانے سے صحت مند افراد کی توجہ اور یادداشت کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں دریافت کیا گیا کہ محض 4 دن میں زیادہ چربی اور چینی سے بھرپور ناشتہ کرنے میں نمایاں دماغی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ دماغ میں آنے والی یہ تبدیلیاں کسی چیز کو سیکھنے میں مشکل کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یادداشت کی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناشتے میں کیا کھانا چاہیے جو فائدہ مند ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے۔ ہمیں ایسا ناشتہ کرنا چاہیے جو بھرپور غذائیت پر مشتمل ہو، مثلا کریم کے بغیر دودھ، انڈا، دہی، روٹی اور پھل۔ در حقیقت ایسی متعدد غذائیں ہیں جن کو ناشتے میں کھانا انسان کو صحت مند رہنے اور موٹاپے سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ان غذاؤں میں ایک غذا جو کا دلیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر آپ جو کے دلیے کو ناشتے کا حصہ بنائیں تو امراض قلب اور فالج سے تحفظ ملے گا، جبکہ جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد ملے گی۔ دلیہ ناشتے کے لیے چکنائی میں کم اور نشاستہ سے بھرپور ہوتا ہے، صبح سویرے توانائی کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ دلیہ میں موجود آئرن خون کو صاف کرتا ہے اور وٹامن بی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے۔ دلیہ کو دودھ کے ساتھ لیا جائے کیونکہ دودھ میں موجود کیلشیم اور پروٹین ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دلیہ فروٹ میں بھی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس ناشتہ سے 50 گرام کاربوہائیڈریٹ اور 8 گرام فائبر حاصل ہوگا۔ دلیہ کھانا پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے۔ دہی، ناشتے میں دہی کا استعمال لازماً کیا جائے کیونکہ دہی ایک بہترین غذا ہے جو معدہ میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کے افعال کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ معدہ صحت مند ہوگا تو جسمانی ورم کی روک تھام ہوگی جس سے موٹاپے سے تحفظ ملے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دہی کو ناشتے میں دوسری اشیاء کے ہمراہ استعمال کریں، خالی پیٹ نہیں۔ خالی پیٹ دہی فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے۔
سبزیوں کا آملیٹ۔ انڈے ویسے تو سب کو پسند ہوتے ہیں، لیکن انڈوں میں مختلف قسم کی سبزیاں ڈال کر ان کا آملیٹ بنایا جائے تو یہ ناشتے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ پروٹین اور صحت مند فیٹ سے بھرپور انڈے جن میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جب سبزی ملا کر ان کا آملیٹ کھایا جائے تو جسم کی چربی کو کنٹرول کرتے ہیں اور موٹاپے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں موجود اجزاء جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اخروٹ بھی ناشتے کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ اخروٹ میں ایسے پروٹینز، وٹامنز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو کہ جسمانی وزن میں کمی لاتے ہیں اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تاہم اس میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ناشتے میں اس کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بادام کو یادداشت، ذہنی امراض، جلد اور بالوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً ہر عمر کا فرد بادام کو کھانا پسند کرتا ہے۔ اعتدال میں رہ کر باداموں کو ناشتے میں کھانے کی عادت آپ کو صحت مند رکھنے اور جسمانی وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ بادام کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند اور دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ ماہرین نے تحقیق کی روشنی میں دعویٰ کیا ہے کہ اگر بادام سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو انہیں رات کو بھگو کر رکھا جائے اور صبح ناشتے میں کھایا جائے، دوسری صورت میں انہیں کھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تحقیق کے مطابق بادام کے اوپر موجود گہرے خاکی رنگ کے چھلکے میں ایک انزائم موجود ہوتا ہے جو کہ اس میوے میں موجود ضروری غذائی اجزاء کی جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انہیں بھگو کر اس پر موجود یہ پتلا چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو اس میں موجود غذائی اجزاء کے جسم میں موجود جذب ہونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ گریپ فروٹ، یہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے سے 1 گھنٹہ قبل آدھا گریپ فروٹ کھانا پیٹ کو کافی دیر تک بھرے رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ دن بھر میں کم غذا کھانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ سیب، ایک بات مشہور ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں سے دور رہنا ہے تو ناشتے میں ایک سیب لازمی استعمال کیا جائے۔ سیب جسمانی وزن میں اضافے کی روک تھام کے لیے مؤثر پھل ہے۔ اس کی وجہ اس میں فائبر اور متعدد اجزاء ہیں جو کہ جلد ہضم نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ناشتے میں 1 یا 2 سیب کھانے سے صحت قابل رشک ہو جاتی ہے۔ یہ گردوں کی صفائی کے لیے بھی بہترین ٹانک ہے، اسی سے جگر کا فعل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ سیب فاسفورس کا قدرتی خزانہ ہے، اس لیے خون کی کمی میں مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی سیب ایک مؤثر غذائی ٹانک ہے کیونکہ اس سے قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ یہ طلبہ اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے۔ کیلے میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جو کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جبکہ اسے کھانے کی عادت بے وقت بھوک سے کھانا بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کیلوں میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر اور امراض قلب سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے اچھا انتخاب ہے۔ برطانوی ماہرین صحت نے کہا ہے کہ شوگر کی بیماری کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ یونیورسٹی کے ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق 3000 سے زائد افراد کا 15 سال تک مشاہدہ کیا گیا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جن لوگوں نے کریم والا دودھ استعمال کیا ہے ان میں شوگر کے امکانات 46% زیادہ ہو گئے تھے، اور جن افراد نے بغیر کریم والا دودھ استعمال کیا ان افراد میں بیماریوں کے امکانات بہت کم تھے۔ ناشتے میں کدو کھانا، کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے سنت سمجھ کر کھائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کدو کو کالی مرچ اور نمک ڈال کر بنایا جائے اور ناشتے میں استعمال کیا جائے تو کدو دماغ کی صحت بڑھاتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، دل کو تسکین اور خوشی دیتا ہے۔